کہ اللہ اکبر وللہ الحمد تکاثر مکی ہے، وہ 8 آیتیں، نزول میں 16 ہے، ترتیب میں 102 ہے۔ اس صورت کے اندر انسانوں کی طبیعت کی افتادگی پر تنبیہ ہے کہ جو سبق لینا ہے وہ نہیں لیتے، اور جن چیزوں سے متاثر نہیں ہونا تھا اس سے متاثر ہو گئے۔ خبریں دیکھ کر سبق نہیں لیا اور لینا چاہیے تھا، اور مال و دولت سے متاثر نہیں ہونا تھا اور اب متاثر ہو گئے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت مال کے شوق نے۔ یہ مال بڑھنا چاہیے، حلال ہو یا حرام۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ کھانا کھانا چاہیے، دودھ ہو یا موت، روٹی سالن ہو یا گوبر لید۔ اگر موت نہیں پی سکتے دودھ کی جگہ اور گوبر اور لید کو خوراک نہیں بنا سکتے تو حرام و حلال کا فرق ضروری ہے۔ غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت مال کے شوق نے۔ توبہ توبہ، بس یہ ایک آفت ہے اخلاقی، اور یہ ایک کینسر ہے طبعی، اور یہ ایک لا علاج مرض ہے جس کا علاج شریعت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ دیکھ آئے تم قبروں کو بھی۔ مقابر قبریں، مقبرہ۔ کہتے کسی موقع پر مشرکین آپس میں کہتے تھے میرا مال زیادہ، تیرا مال یہ وہ، پھر کہا ہمارے مردے زیادہ ہے، لوگ بھی ہمارے زیادہ مرے ہیں۔ قبرستان گئے، 1 2 3 4 5 گن کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او فضول لوگو، او بےہودہ قوم، او ناسمجھ اور بد اخلاق لوگو، قبروں کو جا کے گننے لگے، عبرت نہ لے سکے۔ قبر سے تو عبرت قبر جانے کی لینی ہے، گنتی سے کہتا زرتم المقابر۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر قبر سے مراد وہ قبر ہے جس میں مردے کو رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی نے اور حزب الشیطان والوں نے قبر کا انکار کر کے اپنا خاتمہ برباد کیا ہے۔ وہ تو ایک علمی مسئلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی جھلس گیا، راک بن گیا، کسی کو شیر چیتا کھا گیا، اور کوئی دریا کے اندر ڈوب کر مر گیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اینما کان جسدہ بعد من تظاہروہ، روح نکلنے کے بعد جہاں کہیں اس کا دم۔ لیکن طلبہ میری بات سمجھیں گے کہ ایک قبر کا مفہوم حقیقی ہے الحفر فی الارض، زمین کے اندر گھڑا کھودنا، اور ایک قبر کا مفہوم مجازی ہے اینما کان جسدہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ السرورت الی المجاز اذا تعذرت الحقیقہ، مجازی معنی تب لیں گے جب حقیقی نہ لیا جاتا ہے، تو مجاز کو لے کر حقیقت قرآن کے منکر ہو گئے، ایسے ناواقف و نالائق۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا، پھر بھی یہ بات نہیں ہے سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اے کاش کہ تم لوگ جان لو علم یقین، دلائل والا علم، لترون الجحیم، کہ تم ضرور دیکھ لو گے دوزخ، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو دیکھو گے عین الیقین کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ احرار کے زمانے میں ایک عالم تھے مولانا مفتی محمد نعیم صاحب احراری، عطا اللہ شاہ بخاری جب موج میں آ کے تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے سوال ہوگا مفتی نعیم کے بارے میں۔ وہ مولانا مفتی محمد عمر نعیم جو تھے بہت بڑے احراری لیڈر تھے، کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ آئے تھے اور پھر بھی تم لوگ مرزائیت کو سمجھے نہیں۔